دوستوں، میں آپ کو علاؤالدین اور جادوئی چراغ کی کہانی سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا علاؤالدین مشرق میں بہت دور رہتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور بازار میں پھل بیچ کر اس کی کفالت کرتا تھا۔ ایک دن محل کا جادوگر اسے ڈھونڈتا ہوا بازار آیا۔ علاؤ، میرے ساتھ چلو، میرے پاس کچھ تمہیں دکھانا ہے، اس نے کہا۔ وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ جادوگر اسے صحرا کی گہرائی میں لے گیا۔ وہ ایک بہت بڑے غار کے منہ تک پہنچے جس سے ایک بڑی چٹان نے روکا تھا۔ جادوگر رک گیا اور منتر کہنے لگا، سالا سالا پیپریکا البر۔ جادوگر نے کہا جس سے بڑی چٹان خود بخود ہٹ گئی۔ علاؤالدین کو بہت صدمہ ہوا۔ غار میں جاؤ اور میرے پاس سونے کا چراغ لے آؤ جو تمہیں وہاں ملے گا۔ چراغ کے سوا کسی چیز کو مت چھونا، جادوگر نے کہا۔ وہ خوف زدہ تھا کیونکہ غار میں گزرنے کا راستہ اندھیرا تھا۔ جادوگر نے اس کی ہچکچاہٹ کو دیکھا اور اسے ایک بڑے قیمتی پتھر کی انگوٹھی دے دی۔ یہ انگوٹھی لے لو، اگر کچھ غلط ہوا تو یہ تمہاری حفاظت کرے گا، جادوگر نے کہا۔ وہ اندر چلا گیا۔ غار چمکدار جواہرات اور سونے کے سکوں سے بھر گئی۔ خزانوں سے لدے درخت کے نیچے ایک پرانا چراغ کھڑا تھا۔ یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ اتنی پرانی اور بیکار چیز کیوں چاہے گا؟ مجھے اپنی ماں کے لیے بھی ایک لینا چاہیے، اس نے حیرت سے کہا۔ جس لمحے علاؤالدین نے خزانہ چھین لیا، پورا غار ایک دار آواز سے لرزنے لگا۔ وہ جادوئی چراغ لے کر غار کے منہ کی طرف بھاگا۔ اس نے جادوگر سے مدد مانگی، لیکن وہ صرف چراغ چاہتا تھا اور اس نے پھینکنے کو کہا۔ داخلے اور نکلنے کے راستے اب بند ہو چکے تھے۔ وہ اندھیرے میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ خوف زدہ، یہاں بہت اندھیرا اور سردی ہے، میں اپنی ماں کے گھر جانا چاہتا ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے جواہر کے پتھر کو اس انگوٹھی پر رگڑ دیا جو جادوگر نے اسے دیا تھا، اور اچانک وہ چمکنے لگا۔ جب تک اس کی روشنی غار میں نہ بھر جائے، تیز روشنی چلی گئی اور اسے گھر لے گئی۔ دنگ رہ گیا جب اس نے انگوٹھی کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ قیمتی پتھر غائب ہو گیا ہے۔ علاؤ نے اپنی ماں کو غار میں اپنے مہم جوئی اور جادوگر اور اس کی انگوٹھی کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ ماں، جادوئی چراغ کو دیکھو، اس نے کہا۔ اس کی ماں نے اسے رگڑ دیا اور اچانک اس ناقابل یقین ہوا ایک جن نمودار ہوا۔ اس نے خواہش پوچھی۔ وہ خوف زدہ تھا لیکن پرجوش تھا کہ جن اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اس نے اسے حکم دیا کہ محل جیسا لذیذ کھانا لے آؤ۔ چند ہی لمحوں میں لذیذ پکوانوں سے لدی ایک میز اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ جن کے جادو نے علاؤالدین کو بہت دولتمند بنا دیا۔ ایک دن وہ شاندار تحفے اور خزانہ لے کر سلطان کے پاس آیا۔ مہاراج، میں شادی میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، اس نے کہا۔ سلطان بہت خوش ہوا، لیکن شہزادی اس کے خزانوں سے بے نیاز تھی۔ وہ مایوس تھا اور خوبصورت شہزادی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جن سے کہا کہ وہ اس کی مدد کرے اور پھر جن نے ایک جادوئی قالین بچھا دی۔ جادوگر جو اسے پورے کمرے سے دیکھ رہا تھا، اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس جادوئی چراغ ہے۔ سلطان کی طرف متوجہ ہو کر اس نے کہا، علاؤالدین کو ایک نیا محل بنانے کا حکم دے۔ جب وہ شہزادی کو اپنے جادوئی قالین پر آسمان پر سواری پر لے گیا تو ان کا وقت بہت اچھا گزرا۔ اس کی مہربانی اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر جو اس نے اسے دکھایا، شہزادی نے اس کے لیے اپنا دل کھولنے کا فیصلہ کیا۔ ایسے ہی وہ شہزادی کے ساتھ اپنے جادوئی قالین کی سواری سے واپس آیا۔ سلطان نے اسے ایک محل بنانے کا حکم دیا۔ علاؤ نے جادوئی چراغ کو رگڑا اور جن سے پوچھا کہ کیا وہ اس کے لیے محل بنا سکتا ہے۔ جنی راضی ہو گیا اور چند منٹوں میں اس نے اپنے مالک کے لیے خوبصورت محل بنا دیا۔ علاؤ اب شہزادی سے شادی کرنے کے قابل تھا، تاہم جادوگر پھر بھی ناخوش تھا۔ اسے لگا کہ جادو کا چراغ اس کا ہونا چاہیے تھا اور علاؤ نے اس سے چرا لیا ہے۔ ایک دن جادوگر علاؤالدین کے محل میں اس وقت آیا جب علاؤ خود شکار پر نکلا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سوداگر کا روپ دھار لیا اور اپنے سر پر پگڑی باندھ دی۔ میں پرانا لیمپ خریدتا ہوں، میں ایک پرانے چراغ کو نئے سے بدل سکتا ہوں، جادوگر نے کہا۔ شہزادی نے جادوئی چراغ کو نئے سے بدل دیا۔ جادوگر کا شیطانی منصوبہ بالکل کام کر گیا۔ اب جب کہ اس کے پاس چراغ تھا، وہ اسے شہزادی ڈولا کے محل کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔
اس نے جن کو حکم دیا کہ وہ الاؤ کے محل کو لے جائے اور اسے شہزادی کے ساتھ ایک دور صحرا میں لے جائے۔ جب الاؤ گھر واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سب کچھ غائب تھا۔ اس کی ماں ابھی بازار سے واپس آئی تھی اور بہت پریشان اور حیران تھی۔ الاؤ نے شہزادی کو دور دور تک تلاش کیا۔ آخرکار اس نے سنا کہ جادوگر اب شہزادی کے ساتھ اپنے محل میں صحرا میں رہ رہا ہے۔ شہزادی نے الاؤ کو دیکھتے ہی گلے لگایا اور اسے سب کچھ بتایا۔ الاؤ اور شہزادی نے چپے سے جادوگر کی شراب میں نیند کی گولی ڈال دی۔ جیسے ہی جادوگر سونے کے لیے چلا گیا، الاؤدین نے اس کی بیلٹ سے جادوئی چراغ چھین کر اسے رگڑا۔ اس نے جن کو حکم دیا کہ محل کو واپس لے جائے جہاں وہ تھا اور جادوگر کو صحرا میں اکیلا چھوڑ دے۔ ایک دن الاؤدین جادوئی چراغ سمندر کے کنارے لے آیا اور اس سے رگڑا۔ جن نے الاؤدین سے اس کی خواہش کے بارے میں پوچھا۔ الاؤدین نے کہا، تم نے میری بہت سی خواہشیں پوری کر دی ہیں، میں تمہیں آزاد کر کے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بہت سے مالکوں میں سے کسی نے میرے لیے کچھ نہیں چاہا، تم بہت مہربان ہو۔ جن نے پکارا، جن آزاد ہو گیا اور الاؤ نے جادو کے خالی چراغ کو سمندر میں پھینک دیا اور بغیر حسد اور لالچ کے اپنی خوشی اور محبت میں گزارے۔ آخر میں الاؤدین اور جادوئی چراغ کی کہانی کا ایک ہیپی اینڈنگ ہوا۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔